بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ یہ سورہ زمر، سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 9 سے لے کر 16 تک۔ فرمایا امن ہوا، کیا وہ شخص جو قانت ہے، قانت مانے اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی باتوں کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، یہی نہیں بلکہ رات میں بھی اٹھتا ہے، وہ آناء اللیل، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بے دیکھے وہ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، ایک ایسا شخص ہے۔ اور ایک ایسا بھی شخص ہے جس کا بیان کل تفصیل سے آپ نے سنا، یعنی اللہ کا نافرمان، جب کوئی مصیبت آتی ہے تب تو اللہ کی طرف آتا ہے، اور جب اچھے حالات میں ہوتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے، نسیہ، ایک دم بھول جاتا ہے، اور جب مصیبت میں گھرتا ہے اور کہیں سے کوئی مدد کسی کی آنے کی امید نہیں ہوتی تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے مجبوراً، ایک وہ شخص ہے۔ اور ایک کون سا شخص ہے؟ امن ہوا، ایک قانت ہے، فرما بردار، قانت مانے فرما برداری کرنے والا، اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر سجدہ ریز ہونے والا،
آناء اللیل، رات کے حصوں میں بھی اٹھ جاتا ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ ساجدن، سجدہ کر رہا ہوتا ہے، وقائما، اور کبھی قیام کرتا ہے، اللہ کی کتاب قرآن پڑھتا ہے، اس میں کھڑے ہو کر رات میں اٹھتا ہے، جو ابھی بتایا گیا کہ اے نبی آپ کا کام ہی ہے قم اللیل، ابھی نماز میں آیت پڑھی گئی نا، یا المزمل، رات میں اٹھ جاؤ، قم اللیل اسی سے قائما، رات میں اٹھ جائیے۔ کرنا کیا ہے؟ کتنا اٹھے؟ اللہ کتنی رات میں کہا نصف ہو، آدھی رات ہی میں اٹھ جاؤ، جب نیند کھل جائے ایک مرتبہ دوبارہ مت سو بلکہ اٹھ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اٹھا دیا ہے۔ اچھا اکثر ہوتا ہے جب رات میں ایک آدھ مرتبہ آنکھ ضرور کھلتی ہے، وہ ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کیا؟ حل من سائل، ارے ہے کوئی کچھ مانگنے والا؟ حل من مستغفر، ہے کوئی استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا؟ ہم توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت تو سب سوئے پڑے ہیں۔ تو فرمایا وقائما، ہاں تو یہی کہا نصف ہو ہے پیغمبر، آدھی رات میں اٹھ جائیے، نصف او انقص، کبھی اس سے کم بھی، اگر نیند اس سے پہلے کھل جائے تو اٹھ جاؤ، او زد، کبھی اس سے زیادہ سو لیجیے، جیسی بشاشت ہو، جیسی نیند پوری ہو، اس میں کوئی تنگی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ آپ کی بشاشت پر ہے۔ آپ کی نیند پوری ہو گئی ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے تھوڑا ہی سوتا ہے انسان اور نیند پوری ہو جاتی، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بڑی برکت ہوتی ہے سونے میں بھی، نیند میں بھی، تھوڑا سا سوئے پتہ چلا نیند ایک دم پوری ہو گئی، ایک دم فریش ہو گئی، بشاشت طبیعت میں آ گئی، تو اٹھ جائے، کیوں پڑا رہے بھائی بلا وجہ کروٹیں بدلتا رہے۔ نصفہ او انقص او زد علیہ، اچھا کرنا کیا ہے؟ پیغمبر کو اٹھا دیا اللہ نے، کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں۔ اللہ کو یہی پسند ہے، اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں رات میں اٹھیے اور ہماری کتاب پڑھیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کتنی لمبی قرات کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ 2 پارے، 3 4 5 پارے بھی روایتوں میں آتے ہیں، رات میں آپ پڑھتے تھے، یہ آپ کا کام تھا۔ وہی یہاں بھی کہا جا رہا ہے، نبی کی پیروی میں مومن بندے کو بھی کیا چاہیے کہ وہی کام کرے، رات میں اٹھ جائے اور ساجدن، سجدہ کرے، وقائمن، اور کھڑا ہو جائے اللہ کے سامنے۔ ایک ایسا شخص ہے بیچارہ جو اس طرح کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو مصیبت ہی کے وقت اللہ کی طرف آتا ہے، مصیبت ٹلی نہیں کہ اللہ سے وہ بھی ٹل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ اور کیا صفت ہے بھائی اس کی؟ اللہ سے ڈرتا ہے، قانت ہے، رات میں اٹھتا، اور ڈرنے کا اثر کیا ہے؟ فرما برداری اس وقت کرتا ہے جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آناء اللیل ساجدن ہے، قائمن ہے، اور یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، یعنی اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے، خالی دنیا نہیں ہوتی، اس کے سامنے کون سی زندگی ہے؟ اصل اس کے سامنے آخرت ہے، کہ اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ یحذر الآخرہ، یحذر مانے ڈرنا، آخرت کس سے ڈرتا ہے؟ آخرت والی زندگی سے، کہیں وہ خراب نہ ہو جائے، اس کے سنوارنے میں لگا ہوا ہے، یحذر الآخرہ، اور ڈرتا بھی ہے، امید بھی لگائے ہوئے ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ خوف اور امید کے درمیان رہنا، اسی کا نام ہے ایمان ہے۔ اللہ کا خوف بھی ہے، جنت کا شوق بھی ہے، جہنم کا خوف بھی ہے۔ بھئی جہنم کا خوف دنیا میں کس کو ہوتا ہے؟ مومن کو ہوتا ہے، کافر تو مانتا ہی نہیں اس کو کہاں سے جہنم کا خوف ہونا ہے؟ جہنم کا ڈر دنیا کے اندر کس کو لگا ہوا رہتا ہے؟ مومن کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کی جہاں 12 صفات سورہ فرقان پارہ 19 میں بیان کیا، وہیں ایک صفت یہ بھی بیان کی، میرے نیک بندے وہ ہیں والذین یقولون، جو یہ دعا کرتے ہیں ہم سے، کیا؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو ٹال دیجئے، جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دیجئے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ جہنم کا عذاب تو سراپا تباہی کا نام ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، مقام کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے سب سے بری جگہ کوئی ہے تو وہ جہنم ہی ہے، اس لیے اس سے بچنے کی مومن دعا کرتا ہے، دنیا میں کافر نہیں فکر کرتا۔ بھائی مومن کی علامت یہ ہے کہ جنت کی طلب کرتا ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے۔ تو ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو، آخرت میں ناکامی کا ڈر بھی لگا ہوا ہے
اور جنت کا شوق بھی ہے، اس کے لیے اعمال بھی کرتا ہے۔ دوسری صفت کیا ہے اس کے؟ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے رحمت کا امیدوار بھی ہے، ساتھ ڈرتا ہی نہیں ہے خالی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ رحمت کی امید بھی لگائے ہوئے ہے۔ اور چونکہ ابھی وہاں پہنچا نہیں اس لیے ڈرتا بھی رہتا ہے، سوچتا ہے بھائی پکڑ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے تو عجیب آیت آ رہی ہے کہ ہے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں گا تو آخرت کا عذاب مجھے پکڑ لے گا، تم کیا شے ہو؟ قل آپ کہیے، اس کو اعلان کیجئے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی اس دنیا میں رہتے ہوئے تو مجھے خوف ہے پیغمبر ہوتے ہوئے کہ مجھے اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔ جب اللہ کے نبی کو یہ خوف ہے لگا ہوا ہے، کہا جا رہا ہے اعلان کیجئے اس کو، اس لیے کہ اللہ کا عذاب ہے ہی وہ چیز جس سے معمون نہیں رہا جا سکتا، بے خوف ہو کر زندگی نہیں گزارا جا سکتا۔ اچھا، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، تو ایک یہ شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا دونوں شخص آخرت میں برابر ہو جائیں گے؟ ایک وہ ہے جو اللہ کی طرف آتا ہے لیکن خالی مصیبت میں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے دعا ربہ، تب اپنے رب کو پکارتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور جو ہی جو ہے کافر کب پکارتے تھے مشرک مکہ کے، یا جب بھی آج بھی، جب پھنس جاتے تھے سمندر کے اندر اور کوئی بچانے والا نہ ہوتا تھا اور انہیں یقین ہوتا تھا کہ اس جگہ پر اللہ کے علاوہ، اس مالک کے علاوہ ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے، تو پھر کسے مخلص ہو کے پکارتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک دم مخلص ہو جاتے تھے اور اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ اللہ اسی اخلاص کی برکت سے ان کو نجات بھی دے دیتا تھا، اور جب جانتا تھا کہ جب یہاں سے جائیں گے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر شرک کریں گے، اللہ تو جانتا ہی ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب جو ہے خشکی طرف اللہ لا دیتا ہے تھوڑی دیر کی توحید کی برکت سے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہی دیوی، وہی دیوتا، مسلمان بھی وہی پیر، وہی پگاڑا، وہی ساری چیزیں پھر شروع کر دی۔ ہمارے پیر صاحب کی توجہ ہو گئی تو فلاں ہو گیا، حضرت نہیں آتا، سب لکھا ہوا ہے کتابوں میں، ذمہ دار لوگوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، آج تک چھاپتے ہیں وہ کتابیں، افسوس ہوتا ہے۔ میری عادت نہیں ہے نام لینے کی، ورنہ یہ سارے کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بزرگوں کے جو ہے پاور پتہ چلے۔ پاور کیا ہے؟ قرآن پڑھو تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کا پاور ہے، سوائے اللہ کے کسی کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے۔ طاقت اور پاور اور حکم جس کا چلتا ہے وہ صرف اللہ کا چلتا ہے۔ بھائی نبیوں کی حالت یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کہلوایا جا رہا ہے ان سے۔ اگر میں بھی نافرمانی کروں گا تو اللہ کا عذاب تو وہ چیز ہے مجھے پکڑ لے گا۔ نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، تاکہ لوگوں کو اپنی حقیقت اور اپنی بزرگی اور ان بزرگوں کی بزرگی معلوم ہو جائے۔ فرمایا قل، اے پیغمبر آپ ذرا کہیے، پوچھئے لوگوں سے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو اللہ کا علم رکھتے ہیں، آخرت کا علم رکھتے ہیں، حساب و کتاب کا یقین کامل ہے انہیں، علم کا معنی یقین کیا ہے، علم کے معنی کیا ہے بھائی؟ یقین۔ ایک شخص وہ ہے جس کو یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے، حساب و کتاب برحق ہے، جنت اور جہنم برحق ہے، آخرت برحق ہے، یہ سب ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے اسی اعتبار سے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو بالکل نڈر ہے، اس کو اللہ نے کہا بے علم ہے، یہ جاہل ہے، آخرت کے معاملے سے کیا ہے؟ ایک دم جاہل ہے۔ تو کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ عالم اللہ کس کو کہہ رہے ہیں ذرا سوچئے تو؟ اللہ عالم اسے کہہ رہے ہیں جو قانت آناء اللیل ہے، راتوں میں اٹھ کر، تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگ گیا، یہ عالم ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو بے فکر ہے، نڈر ہے، وہ جاہل ہے، چاہے جتنا پڑھا لکھا دنیا اسے کہتی ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں وہ کیا ہے؟ بالکل جاہل مطلق ہے۔ عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا عالم ہو، آخرت کا عالم ہو، جنت و جہنم کا یقین کرنے والا ہو، یقین ہی نہیں بلکہ جنت کی طلب کرنے کے لیے اعمال کرتا ہو اور جہنم سے بچاؤ کے لیے اعمال کرتا ہو، وہ ہے عالم۔ قل، اے پیغمبر ذرا کہیے لوگوں سے، هل يستوي الذين، کیا وہ لوگ، یستوی استوا مانے برابر ہونا، کیا برابر ہیں؟ الذين، وہ لوگ، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں، یعنی آخرت کی، اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، لا یعلمون، جو لا علم ہے ان چیزوں سے، کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، خالی دنیا کی ترقی ہی پہ مگن ہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں آخرت میں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ جیسے سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، جی، جیسے
دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، جیسے مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتا، ویسے عالم اور جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دونوں میں آخرت میں بڑا فرق ہوگا، زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک جنت میں ہوگا، دوسرا کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما، لیکن نصیحت حاصل کون کرتا ہے ان باتوں سے؟ یتذکر اولو الالباب، جس کو اللہ نے صحیح عقل دی ہوتی ہے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے، اور کوئی ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے۔ ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے کان سے نکال دیتا ہے اور سوچتا ہے یہ تو باتیں بہت سنے ہیں، لیکن اس کی طرف آتا نہیں ہے۔ آتا کون ہے؟ جس کو اللہ نے عقل دی ہے۔ عقل تو سب کو دی ہے، صحیح عقل دی ہے، آخرت کی فکر اسی کو ہوتی ہے، وہی یقین کرتا ہے اور وہی تیاری کرتا ہے۔ انما مانے صرف، یتذکر نصیحت حاصل کرتا ہے، اولو الالباب عقل والا ہی ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اور جو آدمی عقل نہیں ہے، جس کے پاس صحیح عقل، وہ ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے۔ قل، اے پیغمبر یہ بھی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یہ بھی کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ کون سے بندو؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ہو، جو اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، کتابوں کو مانتے ہو۔ کون سی کتابیں؟ جب اللہ کتاب کہیں قرآن میں تو کون سی کتاب؟ آسمانی۔ یاد رکھیے کہ یہاں لکھی ہوئی زمین کی کتاب نہیں۔ ان کتابوں کے لیے تو اللہ نے کہا ویل ہے، ہلاکت ہے ان یہودیوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے اور امت کو پکڑا دیے تھے، کہا اسے پڑھو، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور جو تورات اللہ کی طرف سے تھی اسے پسے پش ڈالا ہوا تھا، جیسے آج قرآن مسلمانوں نے کیا ہے، اسے پسے پش ڈالا ہے پیچھے، اس کا علم نہیں ہے، اپنے لوگوں کے فرقے کے بزرگوں کے لکھی ہوئی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں۔ سیم وہی حال ہے جو یہودیوں کا تھا، سر منہ فرق نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، بہت زیادہ تیر مارے تو الفاظ پڑھ لیے بس، اس سے زیادہ نہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا 23ویں پارے میں، ابھی یہ آج جلدی ہی گزری ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ بابرکت کتاب ہم نے تو اس لیے اتارا تھا، کس لیے اتارا تھا بھائی؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں لوگ، اس کو سمجھ کے پڑھیں لوگ۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جو قرآن کو ہمیشہ بے سمجھے پڑھتی، کہتی ہے بس ثواب ملتا ہے۔ بھائی ثواب ہی لینا ہے، اس میں نصیحت نہیں لینا ہے۔ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو قرآن سے صرف اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ کون سے بندو؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ اچھی بری تقدیر کو مانتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو آمنو میں ہیں بھائی۔ جب کہا جائے یا الذین آمنو تو مطلب یہ ہے آئے وہ لوگوں جو 6 چیزوں کو مان چکے ہو۔ اب اللہ کی نصیحت سنو، اللہ تمہیں کیا نصیحت کر رہے ہیں ایمان والوں کو؟ فرمایا اتقوا ربکم، خالی ایمان ہی لا کر نہ رہ جاؤ، بلکہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ نے جن جن باتوں کو کہا ہے کرنے کے لیے اس کو کرو، اور جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تقوی کا مطلب یہی ہے بھائی، جن جن باتوں کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے کتاب میں وہ سب کرو۔ خالی یہی ایمانیات 6 نہیں، آمنو ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اعمال، تقوی والی زندگی، پرہیزگاری والی زندگی، جو چھوٹی بڑی باتیں اللہ نے کہیں سب پر عمل کرو، اور جن جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہی ہے اتقوا ربکم، اپنے آپ رب کا تقوی اختیار کرو کا مطلب یہ ہے۔ اور خوشخبری بھی سن لو، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جو احسنوا بہترین عمل کریں، کہاں؟ فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں، غیب کی دنیا میں رہتے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ احسنوا، بہترین عمل کر رہے ہو۔ حالانکہ وہ اللہ کو نہیں دیکھے، جنت نہیں دیکھے، جہنم نہیں دیکھا انہوں نے جی، لیکن انہیں کامل یقین ہے، اسی یقین کی بنیاد پر بہترین اعمال دنیا میں کر رہے ہیں اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں، صاف ستھری زندگی۔ تو سنو ان کے لیے خوشخبری، حسنۃ، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے آخرت میں۔ جو یہاں حسین عمل کر رہے ہیں تو ان کے لیے ثواب بھی کیسا حسنہ ہے، خوبصورت بدلہ ان کے لیے ہم نے رکھ رکھا ہے۔
اور اگر تم جہاں کہیں بھی ہو عمل نہیں کر پا رہے ہو، مشرکوں کے درمیان ہو، کافروں کے درمیان ہو، عمل کر ہی نہیں پا رہے ہو، تو کیا کرو؟ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ہجرت کر جاؤ۔ مکے سے اچھی کوئی جگہ ہے نہیں۔ ایک نماز کا ثواب کتنا ہے بھائی؟ 1,00,000 نماز کا ثواب خانہ کعبہ میں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ جب عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو سارے صحابہ اور اللہ کے پیغمبر چھوڑ کر مکے کو چلے گئے، مدینے چلے گئے۔ دیکھیے اسی تو کہا جا رہا ہے ایک جگہ اگر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہو تو کیا کرو؟ ہجرت کر جاؤ، چھوڑ دو اس جگہ کو، لیکن اعمال کرو، آخرت کی تیاری کرو، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو جہاں بھی رہو گے وہ ختم ہونی ہی ہونی ہے۔ اور لوگ چھوڑتے نہیں ہیں کیا اپنا علاقہ؟ روزانہ چھوڑتے ہیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، جی کہ فلاں شہر میں پیسہ ہے، ہم نے جگہ لے لی، ہم تو وہاں رہیں گے، یہاں چونکہ جی سکون نہیں ہے، یہاں اطمینان نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے چھوڑنا ایمان والے کے لیے بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو دوسری جگہ جائیں اور بہترین اعمال کریں تاکہ آخرت کا حسنہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اے میرے بندو اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، بہت بڑی زمین اللہ نے بنائی ہے۔ تمام پیغمبروں نے کیا کیا؟ ہجرت ہی کیا نا اپنے علاقے کو۔ جب لوگ عمل ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں آخرت کے لیے جو اصل جگہ ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ علاقہ چھوڑ دیتے تھے۔ وہی نہیں چھوڑتے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی ہمیشہ چھوڑتے رہے ہیں۔ تو یہ عذر نہیں سنا جائے گا کہ ہم تو جو ہے ایسی جگہ تھے، اللہ نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے تھے، لوگ ہمیں تو جو ہے مارتے تھے، وہی کرتے تھے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، دوسری جگہ چلے جاؤ، وہاں جا کے عمل کرو بہترین۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے حساب دیا جائے گا، بغیر حساب۔ اتنا دیں گے اللہ تعالیٰ آخرت میں، اگر تم اللہ کے لیے چھوڑتے ہو کوئی چیز تو اللہ اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا۔ بھائی ہجرت کرنا کوئی معمولی کام ہے؟ بہت بڑا کام ہے بھائی، اپنا گھر بار چھوڑنا اللہ کے لیے۔ گھر بار تو لوگ چھوڑتے ہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے چھوڑ دینا، اللہ کے دین کے لیے چھوڑنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت صبر کی بات ہے۔ اس میں تھوڑا سا صبر نہیں کرنا پڑتا انسان کو، بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا ایسے صبر کرنے والوں کو ہم بے حساب عطا کریں گے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی چیز، معمولی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ انما یقیناً یوفی الصابرون، اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا صبر کرنے والوں کو۔ بدلہ دے گا مطلب ان کا اجر عطا کرے گا، یوفا پورا اجر دے گا۔ اور کتنا؟ نفع تلا نہیں، بغیر حساب، کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، نہ کوئی حساب لگا سکے گا، اتنا دے گا۔ تھوڑی سی قربانی دنیا میں اللہ کے لیے اگر دو گے تو اللہ ایسی قدر کرتا ہے اس قربانی کی کہ بے حساب عطا کرے گا، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ پھر دوہرا لے، صبر کہتے ہیں خالی مصیبت پہ صبر کرنا ہی نہیں ہے، اللہ کے احکامات پر جمنا یہ بھی صبر ہے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ مصیبت پر اور پریشانیوں میں ڈٹے رہنا، اس حال میں بھی اللہ کے حکموں سے نہ ہٹنا، یہ بھی صبر ہے جی۔ اسی طریقے سے ہجرت کرنا یہ بھی صبر ہے، اور یہاں یہی مراد ہے ہجرت کرنا، گھر بار چھوڑنا اللہ کے لیے بہت بڑی قربانی ہے نا۔ صبر ہی ہوگا تبھی کر سکتا ہے، بے صبر آدمی تھوڑی کر سکتا ہے، یہ بھی چھوٹ رہا ہے یار، یہ بھی چھوٹ رہا ہے، کیسے چھوڑیں گے؟ اسی کو تو صبر کہتے ہیں، یہاں یہی مراد ہے۔ اور صبر کے بہت سارے معنی ہیں۔ قل، اے پیغمبر آپ یہ بھی اعلان کیجیے، کہیے لوگوں سے، انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کون حکم دیا ہے؟ اللہ نے۔ کیا حکم دیا ہے بھائی؟ انی امرت، مجھے امر دیا گیا، مجھے حکم دیا گیا، اللہ کی طرف سے آرڈر دیا گیا کہ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، غیر اللہ کی نہیں۔ اللہ کے سامنے جھکوں، کسی غیر کے سامنے نہیں۔ مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ کو سمجھوں، کسی غیر کو نہیں۔ اعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کروں۔ کیسے عبادت کروں؟ مخلصا لہ الدین، پورے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ پورے دین کو، فرما برداری کو کس کے لیے خالص کریں؟ اللہ کے لیے۔ پورے طور سے اللہ کے غلام بنے، لوگوں کے غلام نہیں۔ لوگوں کے غلامی کرنے والا صحیح معنی میں اللہ کی غلامی کر ہی نہیں سکتا۔ جو لوگوں کی بھی غلامی کرے
اور سوچے اللہ کی بھی غلامی کر لیں، ہر وقت اللہ کے حکموں پر کھڑے رہیں، کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے اسلام نے غلامی کو مٹا ہی دیا، ہر موقع پر کہا غلام آزاد کرو۔ مقصد کیا تھا؟ بڑی حکمت کے ساتھ اس سسٹم ہی کو ختم کرنا چاہا تھا۔ پہلے بہت غلامی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے غلامی ہوا کرتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے آج ہے کہیں تصور غلام کا۔ کس نے ختم کیا اس کو، اس غلامی کو؟ اسلام نے ختم کیا ہے۔ کیوں ختم کیا ہے؟ تاکہ لوگ لوگوں کے غلام نہ بن کر کے وہ اللہ کے غلام بنے، اس لیے ختم کیا۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یہ بات بہت اہم ہے اور یہی زندگی کا اصل مقصد ہے اور یہیں تک پہنچانا مقصود ہے۔ کیا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، حکم دینے والا اللہ ہے۔ کیا حکم دیا گیا؟ ان اعبد اللہ، یہی تو میری زندگی کا مقصد ہے نا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ عبادت بھی کیسے؟ شرک والی، ریا والی، دوسروں کے بھی چاکری، دوسروں کو بھی جو ہے غلامی نہیں۔ ان اعبد اللہ مخلصا، مخلص ہو کر، لہ الدین، پورے دین کو، فرما برداری کو، اطاعت کو اسی کے لیے ہم خالص کر دیں۔ ایسی عبادت جس میں شرک نہ ہو، جس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ کا حکم سنتے ہی فوراً میں مان لوں اسے۔ مسلم مانے فرما برداری اختیار کر لوں، یعنی ادھر یہ نہ سوچوں کہ فلاں تو نہیں کر رہے ہیں، سماج میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے، ہمارے مسلک میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی ہے اول المسلمین کا مطلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے مسلم ہیں، اس لیے کہ اس وقت ماحول شرک کا تھا۔ توحید کی طرف آنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے محمد رسول اللہ ہی تو ہیں۔ تو ہمیں حکم ہوا ہے کہ ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں کیا؟ اول المسلمین، اللہ کی باتوں کے ماننے والوں میں سب سے پہلا ماننے والا، بغیر کسی جھجک کے میں بات مان لوں۔ ہماری سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، ہمارے سماج میں فٹ بیٹھتی ہے یہ بات نہیں بیٹھتی، ہمارے ماحول میں چل رہا ہے یہ دین نہیں چل رہا، اس سے مطلب ہی نہیں۔ ادھر بات معلوم ہوئی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، میرے گھر والے کیا کرتے ہیں، میرا خاندان کیا کرتا ہے، اس سے مطلب ہی نہیں ہونا۔ یہ ہے اول المسلمین۔ بہت بڑی قربانی ہے، معمولی چیز نہیں، خالی سننا آسان ہے اس کا، ورنہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک عمل ماحول میں خلاف ہو رہا ہے پورا، اور آپ جو ہے حکم سنتے ہی اس پر آ جائیں گے، تو کوئی معمولی مجاہدہ نہیں ہے، بہت بڑا مجاہدہ۔ نہ جانے لوگ کیا کیا آپ کو کہتے رہیں گے، کہنے دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ وہ عمر تو مجھے یہ بھی حکم ملا ہوا ہے کہ لِأَنْ أَكُونَ، کہ میں ہو جاؤں، اور ضرور ہو جاؤں، لام لگا ہوا ہے، ضرور ہو جاؤں، فوراً ہو جاؤں۔ کیا ہو جاؤں؟ اول المسلمین، فرما برداری کرنے والا سب سے پہلے۔ جیسے ہی معلوم ہو کوشش کریں کہ سب سے پہلے اللہ کی اس بات کو ہم مانیں گے، ہم عمل کریں گے۔ دنیا کرتی ہے کہ نہیں، ہمیں کیا مطلب، ہمیں تو مطلب ہے اللہ کے حکم سے۔ یہی تو عبادت ہے، عبادت اسی کو کہتے ہیں بھائی، اللہ کا حکم آیا اور ہم فوراً سر جھکا دے، یہی عبادت ہے، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ یہ کہہ دیجئے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے بھائی، اور یہ آیت قرآن میں 3 بار آئی ہے، 3 مرتبہ یہی آیت اللہ نے دہرایا ہے۔ سورۃ الانعام میں بھی گزر چکی ہے، اور ایک جگہ 11ویں پارے میں گزر چکی ہے، سورہ یونس میں۔ یہ تیسری بار ہے، آخری بار، 2 مرتبہ آپ سن چکے ہیں، یہ تیسری بار ہے یہی مضمون۔ بتائیے کتنا عام مضمون ہے، کسی پیر کی، کسی فلاں کی کچھ حیثیت رہ جاتی ہے اس آیت کے بعد؟ آپ سنیے، واقعی میں اگر آپ قرآن سن لیں نا تو اللہ کے علاوہ کسی کی بڑائی اور عظمت دل میں رہی نہیں جائے گی، اور اللہ چاہتے بھی یہی ہیں۔ اور یہ اذان اور یہ تکبیرات یہ کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں آسمان و زمین میں کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔ قل، اے پیغمبر آپ یہ بھی ذرا کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے، انی اخاف، یقیناً مجھے خوف ہے۔ کس بات کا خوف ہے؟ عذاب یوم عظیم کا خوف ہے، اس بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کب خوف ہے؟ ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عصیان، نافرمانی کر جاؤں، تو مجھے خوف ہے کہ اس دن کا عذاب مجھے پکڑ لے گا، مجھے بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تم کیا چیز ہو، مجھے خوف ہے اس دن کے عذاب کا۔ تو قل، اے پیغمبر آپ یہ اعلان کیجئے، انی اخاف، کہ میں خوف کرتا ہوں اپنے بارے میں، کہ ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کر جاؤں، اس دنیا میں اللہ کی بات نہ مانوں، جو کہا جا رہا ہے اللہ کی کتاب میں اسے ٹھکرا دوں،
تو مجھے خوف ہے کہ عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب کا خوف مجھے لگا ہوا ہے۔ تم اپنی پوزیشن خود سوچ لو۔ قل، وہی بات پھر آ رہی جو اوپر آئی تھی، قل اے پیغمبر آپ یہ بھی کہیے، دوبارہ کہیے، اللہ اعبد، اللہ ہی کی عبادت میں کروں گا۔ میں کس کی عبادت کروں گا؟ اللہ ہی کی۔ یہ اللہ ہی کہاں سے لگ گیا؟ یہ اللہ کو آنا چاہیے بعد میں، اعبد اللہ یہ مفعول کہلاتا ہے، اس کو بعد میں، یعنی عربی قاعدے کے اعتبار سے اعبدو کے بعد اللہ کو آنا چاہیے۔ لیکن جب کسی کو پہلے، ہاں جیسے اوپر ہے، اگر کسی چیز کو پہلے کر دیا جائے جس کا حق یہ تھا کہ اس کو بعد میں آنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہی ہونا ہے اور دوسرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ جی قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اللہ اعبد، اللہ ہی کی عبادت میں کروں گا، کرتا ہوں اور کروں گا، مخلصا لہ دینی، اپنے پورے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ نہیں خالص نہیں بھائی، خالص۔ لہذا لوگوں، یہ یہاں جو مضمون شروع ہوا ہے تقریباً وہی مضمون ہے جو سورہ کافرون میں ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے کافروں کان کھول کے سن لو کہ میں ایک لمحے کے لیے کسی غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتا میں۔ ولا انتم، اور تم شرک میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے والے کہلا ہی نہیں سکتے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، حاصل یہ ہے کہ نہ تو میں کبھی غیر اللہ کے سامنے جھک سکتا ہوں اور نہ تم اللہ کے سامنے جھک سکتے ہو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے۔ اللہ مانے گا ہی نہیں اس کو۔ لکم دینکم ولی دین، لہذا تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور مجھے میری توحید مبارک ہو، میرا دین مبارک ہو۔ اسی کو آگے کہا فاعبدوا ما شئتم، لہذا اے کافروں مشرکوں جو اللہ کے نبی کے سامنے ہیں ان کو کہا آپ کہہ دیجئے تم عبادت کرو شوق سے جس کی چاہو، من دون ہی، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ یہاں تو اللہ نے کھلی چھٹی دی ہی ہے، آزادی دی ہے، اس آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرو جس کی عبادت کرتے ہو، لیکن سن لو انجام بھی سن لو غیر اللہ کی عبادت کا، غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے کا انجام سنتے جاؤ، تاکہ یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ قل، اے نبی انجام بھی ذرا سنا دیجئے، ان الخاسرین الذین خسروا، یقیناً خسارے والا اور سب سے بڑا خسارے والا وہ ہے انفسہم، خسروا انفسہم، جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے رکھے دنیا میں، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال رکھے۔ شرک کر کے پورا خاندان، پتہ چلا پورا گاؤں کا گاؤں، پورے رشتہ دار سب کس میں جا رہے ہیں؟ شرک کر کے خسارے میں ہیں۔ اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر کے ہر فرد کو خسارے میں ڈالا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو جیسا ہوگا ویسے ہی تو کرے گا، اس کے گھر والے بھی تو وہی کریں گے، جو اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالو، خسروا انفسہم، اور کس کو بھائی؟ وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال دے۔ کب؟ یوم القیامہ۔ یہاں نہیں، یہاں تو بڑے مزے ہیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ ایسی آزادی دے رکھتا ہے کہ لوگوں کو شعور ہی نہیں ہوتا، ہوش ہی نہیں ہوتا ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا، کیا کمایا، کیا کھویا۔ قیامت کے دن اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈال دیا اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال دیا، یعنی لے کر سب کو کہاں پہنچ گیا؟ وہ جہنم کے اندر۔ شرک کرنے کی وجہ سے، بت پرستی کرنے کی وجہ سے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے سارے گھر والوں کو لے کر کہاں جا رہا ہے وہ قیامت میں؟ جہنم۔ یہ ہے خسارہ۔ دنیا کا خسارہ بہت بڑا خسارہ نہیں ہے، اصل خسارہ آخرت کا ہے بھائی۔ آخرت خسارے میں نہیں۔ الا، اب سنو ذرا توجہ سے سننا بات کو، الا آتا ہے جھنجھوڑنے کے لیے، غافل ہو کر یا سوتے ہوئے نہ سنیے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے کھلا ہوا خسران، کھلا ہوا گھاٹا۔ یہ ہے کہ آدمی قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سب کو خسارے میں ڈال دے، یعنی سب کو لے کر کہاں چلا جائے بھائی؟ بجائے جنت میں جانے کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ یہ ہے خسارہ، یہ ہے گھاٹا، یہ ہے ٹوٹا۔ اور کیا ہوگا وہاں جہنم میں؟ کیا ہے بھائی؟ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی سائے کی طرح۔ اللہ اکبر۔ اوڑھنا بھی کس کا؟ آگ کا۔ اللہم احفظنا من ومن تحتہم ظلل، اور بستر بھی نیچے بھی کیا ہے؟ آگ ہے۔
بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا، سب کچھ آگ کا، یعنی چاروں طرف اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے کس میں گھرے ہوئے ہیں؟ جہنم میں، آگ میں گھرے ہوئے ہیں۔ بتائیے خسارہ ہے یا نہیں؟ کھلا ہوا، اور پھر وہی نہیں ہے، پورا خاندان، پورا اہل و عیال، پورا کنبہ قبیلہ سب جو ہے وہی موجود ہے، یہ ہے خسران۔ ذالک لوگو، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بندوں کو خوف دلا رہا ہے، اس سے ڈرا رہا ہے، ان باتوں سے ہوشیار کر رہا ہے، جہنم سے خوف دلا، ڈر جاؤ اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اس دنیا میں۔ کیسے بچاؤ گے؟ اللہ پر ایمان لا کر اور اللہ کی فرما برداری اختیار کر کے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اللہ آج تمہیں خوف دلا رہا ہے، ڈرا رہا ہے اللہ تعالیٰ، بھی اس عذاب سے، نار سے، عبادہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، ڈر جاؤ اور اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کیا کر لو؟ فکر کر لو، بچا لو اپنے آپ کو اس آگ سے۔ اور جو آگ کا بیان ہو رہا ہے یہ یقینی ہے اپنی جگہ پر، اور جن کے لیے کہا جا رہا ہے ان کے لیے ہونا ہی ہونا ہے، یہ ٹلنے والی چیز نہیں ہے، لا ریب کتاب کی بات ہے۔ یا عبادی، آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بار بار وہی باتیں اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، فاتقونی، مجھ سے ڈر جاؤ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت گزر چکی ہے، اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے کہ ڈر جاؤ اللہ سے۔ یا عبادی فاتقون، کیوں ڈراتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اسی مہربانی کی وجہ سے اپنے بندوں کو بار بار خطاب کر رہا ہے، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو، فاتقون، میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈر جاؤ، اور مجھ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو۔ یہی تو حکم ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر کے ہر فرد کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اللہم احفظنا منہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔